بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حصہ نمبر 6، آخری حصہ، پارٹ 6 آپ تمام ناظرین کے حوالے ہے۔ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، دعاؤں سے نوازیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غموں نے گھیر لیا اور دکھوں نے ان کے دل میں پنجے گاڑ دیے۔ نیند تھی کہ پریشانی کی وجہ سے کوسوں دور، اب کون ان کے غم دور کرتا، کون پریشانی کی ان گھڑیوں میں تسلی کے 2 حرف کہتا۔ ہاں، تسلی کی صرف 2 گھڑیاں تھیں، ایک وہ جو یاد الہی میں صرف ہوتی، آپ نماز پڑھتے، سجدہ و رکوع بجا لاتے اور رات کی تاریکیوں میں دست بستہ کھڑے ہوتے، اللہ سے صبر کی التجا کرتے اور ایمان و یقین کا سوال کرتے۔ دوسری وہ گھڑی کہ جس میں اپنے متعلق سوچتے، اپنے بچھڑے ہوئے دونوں بچوں کو یاد کرتے، پھر آنسو چھلک پڑتے اور آواز رندھ جاتی، پلکیں تربتر ہو جاتی اور پھر یہ غم آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جاتا۔ آپ کو عبادت اور ذکر خداوندی سے صبر اور ایمان کی دولت ملتی اور آنسو بہہ جاتے تو دل میں قدر راحت اور سکون محسوس ہوتا۔ انسان کی آنکھوں سے جھڑنے والے آنسو عبث پیدا نہیں کیے گئے، اللہ تعالی غم کی سوزش سے خوب واقف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے فراق میں آپ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، جسم لاغر ہو گیا اور چہرے کی ساری شادابی جاتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا ایک بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، سارا دن آہو بکا میں گزر جاتا ہے اور رات بھر جاگ کر یوسف اور بنیامین کے فراق میں اشک ریزی کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور درد بھری آواز میں کہہ رہے ہیں، ہائے افسوس یوسف۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بلا کر لے آیا کہ وہ دیکھیں کہ آپ کس طرح پریشانی اور اضطراب میں کروٹیں بدل رہے ہیں اور کس قدر جدائی کے غم میں گھلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت سے سرفراز کیا ہے، آپ کا دل محبت وحی الہی ہے، آپ سے ہم رہنمائی پاتے ہیں اور ایمان کی دولت حاصل کرتے ہیں، پھر اتنی بے قراری کیوں اور دن بدن غم و اندوہ میں اضافہ کس لیے؟ کیا یہ آنسو کبھی نہیں تھمیں گے؟ اب تو آنکھیں دھس گئی ہیں اور ان میں سفیدی آ گئی ہے، کیا یہ اشکوں کا سلسلہ جس نے آپ کے جسم کو لاغر بنا دیا ہے اور آپ کی روح کو مزمحل کر دیا ہے کبھی رکے گا یا نہیں؟ آپ ہر وقت یوسف کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کی محبت میں آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تانے میرے غم کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس سے میری بیماری کا شعلہ اور بھڑک اٹھتا ہے۔ یوسف کو دیکھے بغیر فرقت کی لگی آگ کیسے بجھے گی؟ اس جدائی میں بہنے والے آنسو اس کو ملے بغیر کیسے تھمیں گے؟ اگرچہ تمہارا گمان ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے، وہ اسی دنیا میں سانس لے رہا ہے اور یہی آسمان اس پر سایہ فگن ہے۔ میں اپنے دل میں چھپے اور ذہن سے پھوٹنے والے شعور سے جانتا ہوں کہ یوسف زندہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم خاص سے نوازا ہے، اس لیے میں یوسف کو باطن کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ میں یہی سوچ کر اداس ہو جاتا ہوں اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں میرے دل کی تسلی مطلوب ہے، اگر تم میرا غم ہلکا کرنا چاہتے ہو تو زمین میں نکلو اور یوسف کو تلاش کرو، سفر میں صبر و استقامت سے کام لو اور اللہ کی رحمت اور کرم سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً رحمت الہی سے کافر لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ برادران یوسف نے اپنے والد گرامی کی باتوں کو دل کی گہرائیوں میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کے چھپے رازوں کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے واقعی یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور اسے بیابان کے حوالے کر کے آ گئے تھے۔ ممکن ہے کسی
نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہو اور وہ زندہ بچ نکلا ہو، مگر وہ ہے کہاں؟ اسے تلاش کریں تو کہاں؟ وہ کس وادی میں قیام پذیر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض زمین میں وہ اسے کہاں ڈھونڈیں؟ وہ یوسف کے ملنے سے تو مایوس ہو چکے تھے اور ان کے ملنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن وہ یہ تو جانتے تھے کہ بنیامین کہاں ہے۔ انہیں آنے جانے کا راستہ بھی معلوم تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ عزیز کے پاس جائیں اور اس کی منت سماجت کریں، ممکن ہے وہ بنیامین کو واپس کر دے اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کر یوسف کی جدائی کا غم بھول جائیں اور ان کے دل کو راحت نصیب ہو جائے۔ وہ مصر کو چل دیے، مگر ان پر امید و بیم کی حالت طاری تھی۔ وہ عزیز کے دربار میں دست بستہ سر جھکائے کھڑے تھے، ایک عزت دار کریم شخص کی طرح شرمندگی اور خجالت سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر رہے تھے۔ عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، گردش ایام نے ہمیں واپس آنے پر مجبور کر دیا ہے اور وقت نے ذلت اور مسکنت کے ساتھ ہمیں آپ کے حضور کھڑا کر دیا ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں اور وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ہم آپ کی خدمت میں بہت کم پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری مالی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ ہماری گزر ان بڑی مشکل سے ہو رہی ہے اور ہم تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو صدقہ دے کر ہماری مشکل حل کر دیں اور ہماری بگڑی بنا دیں۔ صرف آپ ہی ہمارے والد گرامی کے آنسوؤں کو روک سکتے ہیں اور صرف آپ ہی ان کے درد و غم کا ہلکا کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کو اس قدر بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ وہ ایمان بالقضاء اور صبر علی البلاء پر اعلیٰ مثال بن سکے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اور بتا دیں کہ میں ہی یوسف ہوں۔ ان کی لغزشوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیں اور ان کی خطا سے درگزر کریں، تاکہ یہ قصہ بخشش و کرم اور عفو و درگزر کا درس بن جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب ایک روز پاؤ پھٹنے ہی خواہش نفسانی تمہارے لیے آراستہ کر گئی اور عائشہ اور شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کی کہ یوسف اور اس کے بھائی کو دھوکہ دو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر تم نے اس کے بھائی کے ساتھ بھی وہی مکر و فریب کیا اور اسے تکلیف دی؟ ذرا یاد کرو، تاکہ میں تم سے ایک نے یوسف کو اپنے آہنی ہاتھوں سے پکڑا، اس ناتواں کے کپڑے کو کھینچا، وہ دہائی دیتا رہا، منتیں کرتا رہا، چیختا چلاتا رہا، نالہ و شیون کرتا رہا، لیکن تم نے کچھ پرواہ نہ کی۔ تمہارے اندر رحمت کے کسی جذبے نے سر نہ اٹھایا۔ تم نے اس معصوم کو اکیلے قسم پرسی کی حالت میں اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ برادران یوسف شک میں پڑ گئے اور یوسف کی حقیقت کے بارے میں انہیں شبہ ہونے لگا۔ یہ وہی باتیں بتا رہا ہے جو واقعی ہو چکی ہیں، لیکن اسے یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ وہ ایک واقعے کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا؟ کیا یہ سب کچھ بنیامین نے بتایا ہے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تو دوسرے لوگوں کی طرح اس واقعے سے لا علم ہے۔ وہ تو یوسف کی حقیقت کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں جانتا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالتے وقت کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ اس اندازے اور تخمینے کے بعد یوسف کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح، کہیں یہی شخص تو یوسف نہیں۔ انہوں نے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور آپ کی شکل و شباہت یاد کرنے لگے۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے میں یوسف کی علامات و آثار تلاش کرنے لگے۔ اس تفتیش و جستجو میں زیادہ وقت نہ لگا۔ ان میں سے ایک چیخ اٹھا، بے شک آپ ہی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے وہ آخر کامیاب ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ یوسف مصر سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے اور ہمیں ہر سزا دے سکتا ہے، ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے، حواس باختہ ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں اور شرم کے مارے زمین میں دھنسے جاتے تھے۔ وہ سوچنے لگے کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم زندہ درگور ہو جاتے، یا کوئی ستارہ گر پڑتا اور ہمارا نام و نشان مٹا دیتا۔ یوسف کریم النفس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے۔ وہ ان کے خوب کو طول نہ دینا چاہتے تھے۔ وہ بڑے وسیع الظرف تھے۔ وہ ان سے انتقام نہیں لینا چاہتے تھے۔ کچھ بھی ہو وہ ان کے بھائی تھے، ان کے باپ کے بیٹے تھے۔ اگرچہ انہوں نے یوسف کو قتل کی سازش کی تھی،
اور ان کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت و مواخذہ نہیں، جاؤ اللہ تمہیں بخشے اور وہ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مزدع جاں فضا سن کر انہوں نے کہا اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں جنہیں وقت نے آزمایا، مگر انہوں نے سارے مصائب برداشت کیے، جو مشکلات ان پر پڑی اگر پہاڑوں پر پڑتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر گئے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ان کا شمار اپنے اولو العزم برگزیدہ اور تقوی کے حامل پیغمبروں میں کیا ہے، اور ان کے لیے ابدی جنت کو ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ انہیں صبر و تحمل کی وجہ سے وہ عزت و توقیر عطا کر دی ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر عزت و احترام سے ہوتا رہے گا۔ یہ منشاء خداوندی تھا کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی فلاح و کامرانی حاصل کریں، تاکہ خلق خدا انہیں دیکھ کر اور ان کی سیرت طیبہ کی اقتدا کر کے صبر کی راہ پر گامزن ہو، اور مصائب و آلام میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور بہترین صلہ حاصل کرے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی اور ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر کافی دیر تک یوسف کو یاد کر کے روتے رہے۔ اچانک آپ پر اطمینان کی ایک کیفیت طاری ہو گئی، آنسو تھم گئے اور غم و اندوہ کی فضا چھٹ گئی۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ یہ شعور اور یہ احساس کیا ہے؟ وہ دل کی گہرائیوں میں تازگی سی محسوس کر رہے ہیں اور وجدان میں سرمستی اور نکہت و سرور سا پھیل گیا ہے۔ وہ کرب و غم اور اضطراب و پریشانی سب کیسے ختم ہوا اور اس کی جگہ پورے جسم میں خوشی و مسرت کی ایک لہر کیوں دوڑ رہی ہے؟ وہ سوچ کر تھک ہار گئے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ یہ شعور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے خود کیے جا رہا تھا اور یہ فیض نس نس میں سمایا جا رہا تھا۔ کیوں یوں لگتا تھا گویا گزرے ہوئے سنہرے دن لوٹ آئے تھے اور خوشی کے وہی لمحے پلٹ آئے تھے جب یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی یعقوب کی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے تھے، اور یعقوب ان کے چہرے سے پھوٹنے والے تبسم کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اس تبدیلی کو محسوس کر کے پورے زور سے ساری قوتوں کو مجتمع کرتے ہوئے چیخے، میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اس خوشبو نے میرے مشام جام کو معطر کر دیا ہے، اس نے میرے دل کے نہاں چھپے خانوں میں نغمے بھر دیے ہیں، میرے دل کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور میرے جسم میں خوشبو بھر گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام غلط نہیں کہہ رہے تھے، وہ واقعی یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ایک اونٹ سوار حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیغام تھی۔ اس قمیص نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی اور زندگی لوٹا دی۔ اونٹ سوار نے مصر سے کنعان تک کا طویل سفر بہت کم وقت میں طے کر ڈالا اور بشارت دینے پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، فوراً بشارت لوٹ آئی اور احساسات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ قاصد نے حضرت یعقوب کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور پھر یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے بیٹوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بخشش کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت مجھ میں نہیں، ہاں حضور باری تعالیٰ میں ان کی بخشش کی دعا کر سکتا ہوں، وہ مہربان اور کریم ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کو مہار ڈالو اور پلان کس کر تیار ہو جاؤ، میں عزیز مصر یوسف کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل عیال کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور سدھا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصر
مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظریں پڑیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ یہ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے بیٹے یوسف ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کی مسرت و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، فرشتوں کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طول و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے فضل و احسان کو یاد کر کے عرض کی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دے اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ نوشتہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی کیا ہے، یہ کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے، امر ربی کیسے پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے، بالفاظ دیگر تقدیر جو اٹل ہوتی ہے وہ کیسے عمل کے لباس میں ظہور پذیر ہوتی ہے، آپ نے اسے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کی روشنی میں خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے تو صرف اپنے سوتیلے بھائی کو کنویں میں گرا کر باپ کی نظروں سے دور کر دیا تھا تاکہ انہیں جو مکمل پیار والد کی طرف سے نہیں ملتا تھا وہ مل جائے اور وہ سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں، مگر کنویں میں گرایا گیا یوسف تو عزیز مصر کے محل میں پہنچ گیا تھا۔ ان کی ابتلاء و آزمائش کا یہ مرحلہ ہو یا عزیز مصر کے اقتدار میں ان کی شرکت کا مرحلہ یا پھر بادشاہ کی بیوی زلیخا کا یوسف جیسے پاکیزہ جوان کے عشق میں مبتلا ہو کر ناکام ہونا ہو یا پھر الزامات کا جذباتی ماحول پیدا کر کے
انہیں جیل کی سلاخوں کی نظر کرا دینا ہو۔ ذرا سوچیں کہ یوسف نامی یہ معتوب سا نوجوان کتنے سال جیل میں رہا تھا اور پھر جیل سے نکل کر سیدھا شریک اقتدار ہو گیا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی و بادشاہی کا اعلیٰ ثبوت نہیں؟ اور کیا یہ امر ربی کی تکمیل نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا صبر کرنا چاہیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح سے صبر کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات، بہت قیمتی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی زلیخا جو اتنے مدتوں کے بعد، اتنے زمانے کے بعد، وہی زلیخا جو جوان تھی وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، وہ آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی، وہ رو رو کر کے اس نے بھی اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زلیخا سے جو ہے اس زلیخا کو بلایا اور اس سے نکاح فرمایا، اور صرف نکاح ہی نہیں فرمایا بلکہ اسے اس کی آنکھ میں روشنی عطا کر دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی جوانی بھی واپس فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہتر اور مناسب سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، تاکہ میں آنے والے اور انبیاء کرام کے واقعات میں بہترین ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔